آج کا خطبہ تحریر فضیلت الشیخ حضرت مولانا پروفیسر محمد یوسف خان صاحب حفظہ اللہ تعالی، شیخ الحدیث و ناظم تعلیمات، جامعہ اشرفیہ لاہور پاکستان۔ فضائل و آداب زیارت مدینہ منورہ۔ الحمدللہ، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہی معبود برحق ہے، وہی ہے جس نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، وہی ہے جس نے آسمانوں کو طرح طرح کے برجوں سے زینت عطا فرمائی، وہی ہے جس نے سورج، چاند اور ستارے پیدا فرمائے، وہی ہے جس نے خلقت کے لیے زمین کو بچھایا، اسے قرار عطا فرمایا، وہی ہمارا پروردگار ہے جس نے ہم پر احسان عظیم فرمایا کہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، ہم پر احسان عظیم عطا فرمایا کہ ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے چنیدہ رسول اور اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ بعد ازاں میرے پیارے عزیز بھائیو، حج بیت اللہ کے لیے دنیا بھر سے قافلے تیاریوں میں ہے۔ بہت سے حجاج کرام پہنچ چکے ہیں، بہت سے حجاج کرام تیاریوں میں مصروف ہیں، بہت سے حجاج کرام رخت سفر باندھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کا حج قبول فرمائے، ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ان کے اس مبارک سفر کو قبول فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب قافلہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوگا، اب آپ اپنے ذہن کو متوجہ کر لیں کہ ہمیں جانے سے پہلے کیا نیت کرنی ہے۔ اب مدینہ منورہ کا مسافر کیا نیت کر کے جائے؟ تمام محدثین، فقہا اور علماء کرام لکھتے ہیں کہ دو نیتیں کرے۔ نمبر ایک نیت تو یہ کرے کہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، اور مسجد نبوی میں نماز کے ثواب کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے، اور دوسری روایت کے مطابق 50,000 نمازوں کے برابر ایک نماز کا ثواب ملتا ہے۔ ہمارا معاملہ اس اللہ کی ذات سے ہے کہ ساری دنیا کے خزانے اس کی ایک ادنا سی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ 50,000 نمازوں کے ثواب کی نیت کر کے جائیں۔ نمبر 2، اور دوسری نیت آپ لوگوں نے یہ کرنی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور میری زیارت کو نہیں آیا تو اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی۔ کہ میں نے ساری زندگی اس امت کے لیے اللہ سے مغفرت اور بخشش کی دعائیں مانگی، میں نے اللہ سے سودا کر کے امت کے لیے شفاعت کا حق مانگا ہے۔ مجھے کہا گیا کہ آدھی امت کو معاف کر دیں گے، شفاعت کا حق چھوڑ دیں۔ پھر فرمایا کہ 75% امت کو معاف کر دیں گے، شفاعت کا حق چھوڑ دیں۔ مگر ہمارے آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں جل رہا ہو تو مجھے سکون کیسے ملے گا؟ میں نے شفاعت کا حق نہیں چھوڑنا، اور میں میدان حشر میں اللہ سے اپنی امت کی مغفرت کی سفارش کروں گا۔ لہٰذا دوسری نیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی کرنی ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بھی میری قبر کی زیارت کی نیت سے آیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ وجبت لہو شفاعتی، وہ یہ سمجھے کہ میں جنت کی رجسٹری لے کر آیا ہوں۔ اتنا زور ہے اس کلام میں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ادا ہوا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مجھ پہ لطف فراواں میں تو اس قابل نہ تھا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، 70,000 فرشتے صبح سے شام تک اور 70,000 فرشتے شام سے لے کر صبح تک روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرنے کے لیے حاضری دیتے ہیں۔ جس کی ایک مرتبہ باری آ گئی پھر دوبارہ قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ یہ خوشبختی انسان ہی کے نصیب میں ہے کہ اللہ اس کو ایک سے زائد مرتبہ حاضری کا شرف عطا فرماتا ہے۔ اب مسجد نبوی میں جب آپ داخل ہوں تو سنت طریقے سے داخل ہوں۔ پہلے دایاں پاؤں اندر داخل کریں اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لیں، اور ساتھ ہی اعتکاف کی بھی نیت کر لیں کہ میں جب تک بھی مسجد میں رہوں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مومن کی نیت اس کے اعمال سے بھی بڑھ جاتی ہے۔
جب آپ مسجد میں داخل ہو جائیں اور جالی کے سامنے کھڑے ہوں تو وہاں ایک بڑا دائرہ ہے اور باقی چھوٹے دائرے ہیں۔ بڑا دائرہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک میں زندہ ہیں اور ہر آنے والے کا صلاۃ و سلام سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ چاروں ائمہ کرام اور تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ زمین کا وہ حصہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے ملا ہوا ہے وہ خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے، حجر اسود سے افضل اور عرش و کرسی سے بھی افضل ہے۔ ہمارے ایک بزرگ حضرت شیخ حفیظ اللہ مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے تھے۔ ہر رات میں ان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی۔ ان کو ایک مرتبہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں سے بستر گول کرو اور جنت البقیع میں دفن ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہارے لیے جنت البقیع میں جگہ کا نظم ہو گیا ہے۔ کروڑوں کا بزنس تھا، بچوں کو بلایا اور جائیداد تقسیم کی اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ آج بھی جنت البقیع میں مدفون ہے۔ ان کے بیٹے گنگارام میں پروفیسر ہیں اور آئی سرجن ہیں۔ وہ والد کی قبر پر جنت البقیع میں گئے تو 2 قبروں سے ہٹ کر ایک جگہ سے آواز آئی کہ بیٹا میں یہاں ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس آدمی کو لے کر جنت البقیع میں گیا جہاں میرے والد کی قبر تھی تاکہ وہ مجھے والد صاحب کی قبر کی نشاندہی کرے، تو اس نے بھی اس جگہ کی نشاندہی کی جس جگہ سے آواز آئی تھی۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں نے مسجد نبوی میں آنے والے ہر مسلک کے عالم سے یہ سوال کیا کہ ہم جو حدیث کی ہر کتاب میں یہ روایت پڑھتے ہیں کہ قریب سے پڑھے جانے والے صلاۃ و سلام کو میں خود سنتا ہوں اور دور سے پڑھا جانے والا صلاۃ و سلام کا تحفہ مجھ تک فرشتے پہنچاتے ہیں، تو میں نے ہر مسلک کے عالم سے یہ سوال کیا کہ یہ دور اور قریب کی کیا حد ہے، کس جگہ کو ہم قریب کہیں گے اور کس جگہ کو دور کہیں گے؟ تو سب مسلک والوں نے ایک ہی جواب دیا کہ جو بندہ مسجد نبوی میں داخل ہو جاتا ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ جاتا ہے، اس کا صلاۃ و سلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں۔ یہ بات فرمائی اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہو اور اس میں لا یعنی اور فضول باتیں اور گفتگو ہو، میں تو ان کی بات سے کام گیا۔ چنانچہ میرے پیارے بھائیوں، مسجد نبوی میں داخل ہونے کے بعد آپ نے اپنی زبان کو تالا لگا لینا ہے، کوئی دنیا کی بات آپ کی زبان پر نہ ہو۔ آپ نماز پڑھیں، درود پڑھیں، دعائیں مانگیں، ذکر و اذکار کریں، لیکن آپ کی زبان پر دنیا کی کوئی بات نہ ہو، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آدمی دنیا کی باتیں کرے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ خواتین سے خاص طور پر میں عرض کروں گا کہ وہ مسجد نبوی میں دنیاوی باتوں سے مکمل پرہیز کریں، کیونکہ خواتین جب ایک دوسرے سے ملتی ہیں تو پھر سلام دعا کے بعد باتوں سے باتیں نکلتی رہتی ہیں۔ میرے پیارے ایمانی بھائیوں، جب آپ روضہ رسول پر حاضری دیں تو ان الفاظ میں صلاۃ و سلام پیش کریں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین۔ بعض بزرگوں نے اپنا تجربہ لکھا ہے کہ اگر ہمت ہو اور ذہن ساتھ دے رہا ہو اور دھکم پیل بھی نہ ہو تو گن کر 70 مرتبہ یہ پڑھیں: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ سنہری جالیوں کے بالکل قریب جا کر صلاۃ و سلام پیش کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ لوگوں سے دھکم پیل کر کے کندھے سے اٹھا کر دھکا دے کر آگے جانے کی کوشش کرنا یہ ادب کے بھی خلاف ہے اور مسجد نبوی کے تقدس کے بھی خلاف ہے۔ جہاں جگہ ملے صلاۃ و سلام پیش کریں اور دعا کر کے واپس آ جائیں۔ حضرات محترم، صلاۃ و سلام کے صیغے لمبے لمبے بھی ہیں جو اپنی محبتوں کی بنا پر بزرگوں نے لکھے ہیں۔ ان میں آپ کو ایک جملہ اور دعا ملے گی جس کو پڑھتے ہوئے میرے دل کی عجیب کیفیت تھی، وہ میں آپ کو بھی سناتا ہوں کہ جس وقت آستانہ عالیہ پر حاضری دیں تو صلاۃ و سلام کے بعد یہ دعا بھی کریں: اے اللہ، ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے محروم کر کے نہ بھیجنا اور رسول اللہ کی شفاعت کے دروازے سے محروم کر کے واپس نہ بھیجنا۔ مجھے عرب کے ایک دیہاتی کی بات یاد آئی۔ عربوں کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے اور یہ واقعہ آج سے 1200 سال پہلے کا ہے
کہ ایک ان پڑھ دیہاتی اونٹنی پر سوار ہو کر آیا، سواری کو باب جبریل کے پاس چھوڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں صلاۃ و سلام پیش کیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی جانب اشارہ کر کے اللہ رب العالمین سے کہنے لگا، اے اللہ، اگر تو مجھے بخش دے گا تو تیرے محبوب کا دل خوش ہو جائے گا، شیطان ناراض ہو جائے گا، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو تیرے اس محبوب کا دل غمگین ہو جائے گا اور شیطان خوش ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر کہنے لگا کہ اے اللہ، تو اپنے محبوب کا دل خوش کرنے کے لیے مجھے بخش دے۔ بہت سے علماء، محدثین اور مفسرین کے ذہنوں میں بھی یہ بات نہ آئی ہوگی جو ایک ان پڑھ دیہاتی نے ہمیں سکھلائی۔ ایک بات عرض کر دوں کہ جو تعمیر ترکوں نے کی تھی وہ ابھی تک چل رہی ہے۔ مسجد نبوی کا اندر والا حصہ مکمل آپ کو نظر آئے گا، اور اب تک انہوں نے جو تعمیر کی ہے اور جس انداز سے تعمیر کی کہ واقعی بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ انہوں نے تعمیر میں ایسی ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں، نشان رکھے ہیں، جن سے معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کتنی تھی، چھت کتنی تھی، اس کے نشان، برآمدہ کتنا تھا، اس کے نشان، بلندی کتنی تھی، اس کے نشان، اس کی حد کتنی تھی، سب کے نشانات لگے ہوئے ہیں اور لکھا ہوا ہے حد المسجد۔ اب تک وہ علامات و نشانیاں موجود ہیں۔ وہ کھڑکی جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ والی ہے، جس کے بارے میں فرمایا تھا ابو بکر کی کھڑکی کے علاوہ مسجد نبوی میں کھلنے والی تمام کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیے جائیں، آج بھی وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھڑکی ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ نیچی، آواز پست رکھیں اور لوگوں کو دھکے دے کر گرا گرا کر کوشش نہ کریں کہ میں جالی مبارک سے مس کر لوں، ہاتھ لگا لوں یا بوسہ دے دوں۔ مجھے پاکستان کے سب سے بڑے مفتی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آ گئی۔ مفتی صاحب فرمانے لگے کہ میں جب روضہ رسول پر جاتا تھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ستون ہے، ستون کے ساتھ ایک کونے میں ادب کے ساتھ صلاۃ و سلام پیش کرتا اور وہیں سے الٹے قدم واپس آ جاتا تھا۔ مفتی صاحب فرمانے لگے، ایک دن صلاۃ و سلام پیش کر رہا تھا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ مولوی شفیع تو عجیب آدمی ہے، لوگ آگے بڑھ کر جالی مبارک کے پاس جاتے ہیں، بوسے دیتے ہیں، اور ایک تو ہے کہ اس ستون کے پاس سے ہی صلاۃ و سلام پیش کر کے واپس چلا جاتا ہے، تم کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ کہنے لگے، میں ایسی کیفیت میں تھا کہ اللہ نے جالی مبارک میرے لیے کھول دی۔ جب جالی کھلی تو میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس ستون میں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست مجھ سے فرمایا، اے مولوی شفیع، ایک بات میری غور سے سن لو، جو انسان میری سنتوں کو پورا کرتا ہے وہ چاہے ہزاروں میل دور ہو وہ میرے قریب ہے، اور جو بندہ میری باتوں اور سنتوں پر عمل نہیں کرتا اور جو کام میں اس امت کو دے کر آیا ہوں وہ نہیں کرتا تو جالی مبارک سے چمٹا ہوا بھی مجھ سے ہزاروں میل دور ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج زبانی نعرے لگانے والے اور جلوس نکالنے والے تو بہت سے لوگ ہیں، لیکن حی علی الصلاح کی آواز سن کر مسجد میں آنے والے کتنے رہ گئے ہیں؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ مقدس اور پاکیزہ سفر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے نصیبے کے ساتھ عطا فرمایا ہے، آپ یہاں سے فیصلہ کر کے جائیں کہ وہاں سے تبدیلی لے کر آئیں گے، ہماری زندگی میں انقلاب آئے گا، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ آئے گا۔ یہ چھوٹی سی مختصر سی زندگی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی عمر 60-70 سال کے درمیان ہے، اور پھر فرمایا کہ جس بندے کی عمر 60 یا 70 سال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے لیے کوئی عذر نہیں رہے گا کہ مجھے وقت ہی نہیں ملا تھا کہ میں آپ کے پاس آنے کی تیاری کرتا۔ اب اللہ آپ کو مہلت دے رہا ہے اور آپ کا نصیبہ جگا رہا ہے، آپ کو حرمین شریفین کے سفر کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، جس کا ایک ایک لمحہ عمر بھر کے گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کے لیے حج کیا تو اس کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ آپ جنت کے سوداگر بن کر جا رہے ہیں، آپ جنت کے تاجر بن کر جا رہے ہیں، آپ جنت کے خریدار بن کر جا رہے ہیں۔ پھر وہاں ایک اور بات کا اہتمام کریں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے 40 نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کی اور اس کی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہ ہوئی تو وہ مجھ سے جنت میں ایک محل کے لیے اپنی رجسٹری کروا لے۔ قدم قدم پر کیسے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ ترکوں کی تعمیر میں وہاں ریاض الجنہ کے دروازے کے ساتھ والے دروازے پر ایک حدیث مبارکہ لکھی ہے۔ ایک عجیب حدیث کا انتخاب کیا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری شفاعت
میری امت کے ان مسلمانوں کے لیے ہے جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے، بڑے سے بڑے گناہ کیے، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں سفارش کروں گا۔ ہمیں ان آداب کا خیال کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو حاصل کرنا ہے۔ پھر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پیش کریں۔ ان کے بارے میں ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے بزرگ ترین شخصیت جناب صدیق اکبر ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پیش کریں گے۔ پھر جنت البقیع میں جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور آپ کی صاحبزادیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے حضرات آپ کو جنت البقیع میں نظر آئیں گے۔ ان کو صلاۃ و سلام پیش کریں۔ اس کے بعد آپ مسجد قباء جائیں گے، جہاں 2 رکعت نفل پڑھنے پر 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد شہدائے احد کی قبروں پر حاضری دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر حاضری ہو۔ ایک ایک قدم مدینہ منورہ کا ایسا ہے جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہیں۔ ان آداب کا خیال کرتے ہوئے مسجد نبوی میں جائیں۔ مسجد نبوی کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ وہاں پر درود شریف کی کثرت کریں، درود پاک پڑھتے رہیں، دل بھی متوجہ ہو اور زبان پر بھی جاری ہو۔ پھر انشاءاللہ تعالی آپ وہاں کے انوارات کو محسوس کریں گے۔ اللہ تعالی ایک ایک حاجی کے حج کو قبول فرمائے۔ اور آپ تمام افراد سے یہ درخواست ہوگی کہ اپنے سفر کے دوران، حرمین شریفین میں عبادات کے دوران، اپنی مناجات کے دوران اور خاص طور پر روضہ رسول پر حاضری کے دوران ہم سب گنہگاروں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ امت مسلمہ کو یاد رکھیے گا۔ ان مظلوموں، بے بسوں، بے کسوں اور محتاجوں کو بھی یاد رکھیے گا جن پر غم اور دکھوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔